الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم آتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله مولانا العظیم۔ مشرکین مکہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم صلیٰ السلام کے دین پر ہیں، اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا متبع قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کو یہاں بیان کر کے ان پر رد کیا ہے، بلکہ ساری ان سب فرقوں پر رد۔ تین بڑے فرقے تھے اس زمانے میں، ایک مشرکین تھے، ایک یہود تھے، ایک نصارہ تھے۔ تینوں یہ کہتے تھے ہم جو کر رہے ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے، ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو قرآن نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ صفات تھیں، اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ مشرکین سے کوئی تعلق تھا نہ یہود و نصارہ سے، لہذا اس وقت ملت ابراہیمی کا جو نمائندہ اور ملت ابراہیمی کے جو مظہر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر آپ اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو رسول اللہ کے راستے پر چلو، یہ اصل ملت ابراہیمی کا راستہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو ان سب پر رد کیا، تو سب سے پہلے مشرکین پر رد کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امتن، یہ پہلا فصل بیان کیا جب اسلام امت تھے۔ امت یہاں امت سے دو معنی مراد ہے۔ امت کے معنی امام، امت مجموعے کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر وہ ایک امام تھے، یعنی پیشوا، یا امت پیشوا کے معنی میں۔ اور دوسرا امت کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے ہی پوری امت تھے، اس لیے کہ وہ اکیلے ہی توحید پر تھے شروع میں، باقی سب بعد میں ان کی اہلیہ، اور بعد میں لوط علیہ السلام، تین آدمی جب ہجرت کی تو تین آدمی صرف توحید پر تھے پورے روئے زمین پر۔ تو امتن یعنی اکیلے ہی پوری امت تھے، قانتن للہ، تابع دار تھے۔ قنوت کہتے ہیں فرما برداری کو۔ قانتن للہ یعنی خاموش ہاتھ باندھ کر کسی سامنے کھڑا ہو جانا، اس کا نام قنوت ہے۔ قانتن للہ، قانتین خاموشی سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قانتن للہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ حنیفہ اور تمام پورے دنیا سے ہٹ کر ایک طرف، ہر غیر اللہ سے اپنی جان چھڑا کر ایک طرف تھے۔ تم تو بتوں کو پوجتے ہو، حنیفہ۔ وَلَمْ يَكُنْ مُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، تو تم کس طرح ملت ابراہیم میں اپنے آپ کو قرار دیتے ہو؟ ان کا وصف ہی توحید تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ توحید اور تفرید میں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کوئی نہیں ہے، توحید اور تفرید میں۔
ایسی توحید، اور اس زمانے میں جب پورے عالم پر کفر اور شرک ہے، اس زمانے میں توحید کی بات کی انہوں نے، اور کیا ان کا بچپن سے لے کر اور آخر آگ میں بھی گئے، اور کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. لم یکن مشرکین شاکرا لانعمی، شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کے. تم تو نہ شکرے ہو، خدا کی نعمتیں کھاتے اور بتوں کے نام منسوخ کرتے ہو. شکر نعمت اجتباہ ہو، اللہ نے ان کو اپنا خاص بنایا تھا. وہداؤ الی صراط مستقیم، اور ان کو ہدایت دی تھی صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اللہ نے دنیا میں بھی انہیں خوبیاں دی. دنیا میں خوبیاں کہ ماشاءاللہ بیٹے اور آگے پوتے پڑپوتے سب پیغمبر آئے، اور پوری دنیا میں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس پر سارے مذاہب متفق ہیں. اور سب کہتے ہیں ہمارے بڑے، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے، کہتے ہیں ہمارے بڑے دنیا میں. اور اولاد اتنی پھیلائی، جتنے بھی سماوی ادیان ہیں ابراہیم السلام کے بعد وہ کسی نہ کسی لڑی سے حضرت ابراہیم السلام تک منسوب ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو شک و شبہ ختم. ثم اوحینا، پھر اگلا یہ بات جو آ رہی ہے، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وہی بھیجی آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کرے، حنیفن ایک طرف ہو کر، آپ بھی ان کی اتباع کریں. وما کان المشرکین، ابراہیم السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. دوبارہ دہرایا اس کو. اب یہ ملت ابراہیم کی اتباع اس لیے کہ تفرید اور توحید میں اول جو مقام ہے وہ ابراہیم السلام کا ہے. سارے انبیاء السلام بھی توحید پر ہوتے ہیں، لیکن مقابلے کے اعتبار سے جو مقابلہ ہوا نمرود کے ساتھ، اور اصل میں اس اعتبار سے مقام بڑھ گیا، بہت اونچا ہو گیا کہ اس میں جو اول مقام ابراہیم السلام کا ہے اور اس کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے افضل ہیں، لیکن توحید کے اول سرے پر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں، اس دوسرے سرے پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ملت ابراہیمی کی اتباع کیا چیز ہے؟ اس لیے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا، ملحدین قسم کے لوگوں نے کہہ دیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مستقل نبوت نہیں تھی، وہ تو ملت ابراہیمی کی کو آگے چلانے کے لیے آئے تھے، جس طرح بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے چلانے کے لیے نبی آتے تھے. اور یہاں سے انہیں شبہ ہوا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو ایک بات سمجھنے والی ہے، ایک ہوتے ہیں عقائد جو ہے، عقائد میں تمام پیغمبر ایک ہے. عقائد کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے، اور اس کے بعد آخرت ہے. یہ تین چیزیں بڑی ہیں، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ سب تفصیل ہے، لیکن تین بڑی چیزیں ہوتی ہیں اس میں، وہ ہے توحید، رسالت اور آخرت. یہ تین بڑی چیزیں، باقی ساری تفسیر پھر اسی کے اندر آتی ہے. یہ اس کو دین کہا جاتا ہے، یہ دین ہے، دین کہا جاتا ہے یہ جو عقائد کے اعتبار سے. اس کے بعد ایک اصول دین ہے کہ وہ اصول کے ایک قوانین ہوتے ہیں، قوانین کہ یہ کام، کوئی قانون ہوتا ہے، اس قانون کے تحت بہت سے کام ہوتے ہیں. مثلا بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرنا، یہ قانون ہے حلال جانور کو. اب یہ اس قانون کی جزئی بکری ذبح کرنا بھی ہے، اس قانون کی جزئی اونٹ ذبح کرنا بھی ہے، اس قانون کی جزئی مرغی ذبح کرنا بھی ہے. یہ جزیات ہیں، اس کا ایک قانون ہے کہ اللہ کے نام پر حلال جانور ذبح ہوگا تو حلال ہے ورنہ حرام ہے. یہ قانون ہے، اس کو کہا جاتا ہے ملت. یہ اصول دین جو ہوتے ہیں، اصول دین، اصول شریعت، اس کو کہتے ہیں ملت. اور آگے یہ جزیات وغیرہ جو ہوتی ہیں، الگ الگ جو جزیات ہیں، یہ شریعت کہلاتی ہے. تو یہاں فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کیونکہ عقائد کے اعتبار سے تمام پیغمبر ایک ہیں. لہٰذا جو حضرت آدم السلام پر جو عقیدے نازل ہوئے
وہی عقیدے حضرت ابراہیم السلام کے، وہی عقیدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کوئی وہ نہیں۔ ضروری ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بعد محمد رسول اللہ آ گیا، لا الہ بعد عیسیٰ روح اللہ آ گیا، لا الہ کے بعد موسیٰ کلیم اللہ آ گیا، لیکن یعنی نبوت ہے اور اس کے بعد رسالت، ایسا بات ہے۔ لیکن جو ملت ہے، اصول دین حضرت ابراہیم صلاۃ السلام کے، آپ اس کی اتباع کریں، یہ مراد ہے ملت ابراہیم۔ یا عقائد میں، یا عقائد تو ہر پیغمبر کے ویسے، اور شریعت بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کی جو فروعات ہیں وہ حضرت ابراہیم صلاۃ السلام سے جو فروعات آئی ہیں اس پر ہزاروں فروعات زیادہ ہیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی، یاد رکھیں۔ تو لہذا آپ کی نبوت مستقل نبوت ہے، لیکن اصول دین جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے جو تھے وہ بھی آپ کے اس دین میں آئے ہیں۔ جیسے حج کرنا ہے، وہاں حج تھا تو یہاں بھی حج ہے۔ اب حج ایک قانون، ایک اصول ہے کہ ان پانچ چیزیں ہیں جن میں سے ایک چیز جو ہے وہ حج ہے، حج کرنا ہے۔ اب وہ حج فرض ہے، نفل ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، یہ جو شریعت کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی چیزیں زائد ہیں جو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں نہیں تھی، جو زمانے کے لوگوں کے حج میں نہیں تھی، یہ تفصیل آ جاتی ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت ہر مستقل جو پیغمبر آیا اس کی شریعت الگ ہے، حلال حرام کی چیزیں الگ ہیں، بہت سی چیزیں جو حرام تھی جہاں حلال ہو گئی، بہت سی چیزیں جو وہاں حلال تھی جہاں حرام ہو گئی۔ یہ تفصیلات اور جزیات میں تو ہزارہا جو جزیات ہیں وہ زائد ہیں اس حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جزیات سے، اور بہت چند چیزیں باقی ہیں، جیسے ختنہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جن کو فطرت کہا جاتا ہے، بات چیزیں ہیں۔ لیکن ملت جو ہے نا، جو اصول دین ہے، وہ اصول دین میں آپ ان کی اتباع کیجیے۔ تو اس اتباع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے تابع ہیں، بلکہ آپ مستقل پیغمبر ہیں، لیکن ان کو آپ اپنے دین میں یعنی اس ملت کو اس کا بھی حصہ بنایا گیا۔ اور یاد رکھو جو وحی کے ذریعے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اگرچہ پہلوں کی بات ہو تو آپ کے اوپر جب وحی کے ذریعے وہ نازل ہوا تو وہ مستقل آپ ہی کی شریعت کا ایک حصہ بن گیا، اور آپ کے دین کا اور آپ کی ملت کا وہ حصہ بن گیا۔ لہذا اب نسبت تو ہے، لیکن آپ پر الگ سے وحی کے ذریعے وہ نازل ہوا ہے۔ آپ نے ایسے نہیں لیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو پیغمبر ہوتے تھے ان پر وحی نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تورات کو لیا اور اسی کے آگے ترویج کر دی۔ لیکن یہاں پر آپ پر وحی نازل ہوئی، یہ جیسے ملت ابراہیم کی اتباع، یہ وحی جب وحی نازل ہوئی تو اب آپ کی چیز ہو گئی، وہ جو وحی کے ذریعے آئی، تو اس میں ملت ابراہیم کا اتباع بھی ہے، لیکن آپ پر مستقل نازل ہونے کی وجہ سے آپ مستقل پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، جس 313 پیغمبر رسول ہیں جن پر مستقل وحی آئی، لیکن اس وحی میں پہلوں کی باتیں بھی ہیں۔ یہ فرمایا فبی ہداہ مقتدی، کہ ان کی ہدایت سے آپ اقتدا کیجئے پہلے پیغمبروں کی، لیکن آپ پر جو چیزیں نازل ہوئیں ان اصول دین میں سے، میں کہا دین جو ہے وہ تو جو عقائد ہے ان میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، لیکن اصول و فروحات کے اندر اصل میں اختلاف بنتا ہے۔ لیکن ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں وہ سارے یہاں پر لائے گئے، لیکن اس کے اوپر زائد بے شمار اصول جو زائد ہیں جو آئے ہیں، اور جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، جزیات کا، فروعات کا، تو اس کے تو شمار ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی اتباع کیجئے ایک طرف ہو کر، وما کان المشرکین۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نبوت کو مستقل نبوت نہیں تھی، بلکہ آپ کی مستقل تھی، چونکہ آپ پر وحی کی ذریعے نازل ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد یہودیوں پر رد کرتے ہیں، خاص طور پر مشرکین پر رد ہو گیا کہ مشرک تو تھے ہی نہیں، تو تم کیسے ملتے ہوئے اتباع کرتے ہو۔ اب آگے یہودی اور کہا وہ تم تو ہفتے کے دن میں تمہارا جھگڑا تھا کہ تم ہفتے کے دن میں حضرت موسیٰ صلی اللہ، یاد رکھو حضرت موسیٰ صلی اللہ جو جتنی بڑی امتیں آئی ہیں ان میں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو جمعے کے دن ہی عبادت کا حکم دیا ہے، یاد رکھو کہ جمعے کو عبادت کرو کیونکہ اللہ کا اس کا مقام ہے۔ جب موسیٰ السلام نے کہا، حضرت ابراہیم السلام جمعے کو عبادت کرتے تھے، خاص عبادت، زیادہ عبادت کرتے تھے،
تو موسیٰ السلام نے جب امت سے کہا اپنی کہ جمعے کرو تو جھگڑے، انہوں نے کہا نہیں جمعے کو نہیں، جمعے کو تو پہلے کرتے تھے، ہم ہفتے کو کریں گے، کیونکہ ہفتے کو اللہ نے کائنات بنا کر فارغ ہو گئے تھے، لہٰذا ہم بھی اس دن فارغ ہو کر اللہ کی بات کریں گے۔ سبت بنا لیا، ہفتہ بنا لیا اپنی طرف سے۔ جب اپنی طرف سے طے کیا تو اللہ نے بڑی سختی کی، انہوں نے کہا اب اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلا کیا، اللہ نے سور اور بندر بنا دیا۔ کونوا قردۃ خاسئین، قرآن میں اتنا سخت اللہ نے کیا، کیونکہ اپنے لیے جو خود اپنی طرف سے کسی امت نے کچھ چیز تجویز کی تو اس میں سختی بہت کی گئی۔ یہ دنیا میں بھی ہے کہ کوئی آدمی خود کوئی اپنی شادی کر لے، بعد میں اس کو مشکل آئے تو کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ٹھیک ہے آپ خود کھلے کھاؤ، ہم کیا کریں گے بھائی، جاؤ۔ اور اگر سارے مل جل کے کریں تو پھر سارے سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کی مشکلات میں اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہے، کوئی آدمی خود کام کرے تو اس کا پھر کوئی، تو یہ یہاں بھی ایسی اسی طرح ہے، ہفتہ خود بنایا تھا، اب اتنی سختی کر دی اللہ نے۔ اس کے بعد عیسیٰ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا جمعے کو عبادت کرو، تو نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تو اتوار کو کریں گے کیونکہ پہلا دن ہے جس دن اللہ نے کائنات بنانی شروع کی تھی، لہذا ہم اس کے احسان میں اتوار سے کریں گے عبادت۔ ان پر بھی سختی کی، رہبان جو تھے ان کے اوپر کتنا اللہ تعالی نے رد کیا۔ اور ہم جب آئے تو آپ نے فرمایا جمعے کو، تو فرمایا جی ٹھیک ہے جمعے کو، کوئی ہیل وجت نہیں کی۔ یہ فرمایا کہ تو تم جو ہفتے کی عبادت کرنے والے یا اتوار کو تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کیسے کہتے ہو؟ تم ہو ہی نہیں۔ انما جعل السبت، بے شک بنایا کہ ہفتہ علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں پر جن نے اختلاف کیا تھا اس میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں اختلاف کو جا کے ظاہر ہوگا اصل جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں وعظ و نصیحت کی ترتیب بتلائی ہے کہ کس طرح وعظ و نصیحت کیجیے، تو تین چیزیں، حکمت، موعظت، مجادلہ۔ ایک تو حکمت کے ساتھ ہو، حکمت سمجھے گلقند میں کڑوی گوڑی رکھ کے کھلائے تو پتہ ہی نہیں چلے کہ اندر پیٹ پہ جا کے وہ جو بھی کچھ کرے لیکن گلے سے محسوس ہی نہ ہو، یہ حکمت ہے۔ یعنی دلائل مضبوط اور دل نشیں دلائل کے ساتھ، مضبوط اور دل نشیں دلائل کے ساتھ کسی بات کو کرنا نام حکمت ہے۔ اور موعظہ کہتے دل کو نرم کرنا، گفتگو میں ایسے انداز ہو کہ اگلے کا دل نرم پڑ جائے۔ جب زمین نرم ہو جائے گی تو پودا لگایا جائے گا، اس میں بیج ڈالا جائے گا۔ اور مجادلہ کہ اگر اگلا بحث و مباحثہ کرے تو بہت اچھے طریقے پر اس سے بات کرے، یہ نہیں کہ ڈنڈا نکال لے، لڑائی جھگڑا نکال لے، لڑائی جھگڑا کرے، یہ مجادلہ ہے۔ یہ تین چیزیں وعظ و تبلیغ میں، یہ تین چیز ضروری ہیں، حکمت و موعظہ حسنہ اور مجادلہ حسنہ۔ اگر وہ جھگڑا کرے تو بڑے محبت سے، پیار سے ان سے وہ کرے، غصے کو نہ آنے دے۔ جو بندہ غصے ہوا سمجھو دلائل کی دنیا میں ہار جاتا ہے، کیونکہ غصے میں بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں، لیکن بعض جگہ ڈنڈا بھی لگانا پڑتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن مجادلہ حسنہ ہو۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، بلائیے اپنے رب کے راستے بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، علم اور حکمت، دلائل مضبوط دلائل کے ساتھ بلائیں، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کیجئے اس شے کے ساتھ جو بہترین ہو۔ ان ربک وعالم بمن ضل عن سبیلی، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ سے گمراہ ہیں، وہ عالم بالمہتدین، اور خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے، اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ اب لازم بات ہے جب وعظ و تبلیغ اور ایسا ہوتا ہے تو بہت سی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، مخالفین معاندین نقصان بھی پہنچاتے ہیں، تو اس پر فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کو تو واضح مکی زندگی میں کیا کیا تکلیفیں ہوئی۔ فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو، فَعُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بدلہ لو اس کی مثل جو تم پر ظلم کیا گیا ہے، جو تم پر برتاؤ اور ظلم کیا گیا اس کے مطابق لو، مساوات کرو، عدل کرو، عدل۔ اگر تم نے ایک تھپڑ مارا ہے تو بس ایک ہی مارو،
یہ نہیں ہے کہ یہاں پر برسات کا ڈالو تھپڑوں کی، یہ لیکن والے صبر تم، اور اگر تم صبر کرو لو خیر للصابرین، جو صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے۔ صحابہ کرام نے 13 سال صبر کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بغیر جو ہے نا اس کے زور لگائے بس مکہ فتح ہوتے سب مسلمان چوک در چوک، فوج در فوج داخل ہو گئے۔ پھر عاقب تم، اگر بدلہ لینے لگو فعاقبوا، اتنا بدلہ لو مثل ما عوقبتم بھی، جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، جتنا تمہارے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ لیکن اگر رسول اللہ سے کیا فرمایا وَاصْبِرْ، آپ کے صبر کرنا واجب ہے۔ یہ تو تھا امتیوں کے لیے، اگر وہ اپنے تکلیف کا بدلہ لینا چاہتے ہیں تو وہ عدل سے کام لیں، آگے نہیں بڑھ رہے، جتنی تکلیف دی اتنا بدلہ لیں، لیکن وہ بھی صبر کریں تو بہترین ہے۔ لیکن آپ کے لیے صبر واجب، وَاصْبِرْ، آپ کے لیے نہیں کہا کہ آپ وہ کریں، آپ بس صبر ہی کریں۔ صبر وما صبر الا باللہ، اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور ان پر آپ غم نہ کیجیے، غم نہ کریں، ایمان نہیں لائے یہ ہو یا وہ۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور آپ تنگ نہ پڑیے، آپ کا سینہ تنگ نہ ہو، مما یمکرون، ان کے فریب سے، ان کے دغا فریب سے، کیونکہ دغا فریب کرتے تھے۔ جیسے بے شمار واقعات ہوئے، لے گئے صحابہ کرام کو وہاں جا کے شہید کر دیا، لے گئے تھے تبلیغ کے لیے بھیج دو جی ہمیں واز کریں، یہ کریں، اور چھپ چھپ کر یہودی بھی کوئی اکیلا صحابی چلا گیا قتل کر دیا۔ تو آپ کو بہت سخت ان کے دغا اور رسول کے ساتھ طے کرتے، بعد میں جا کر اس کو توڑ دیتے۔ سارے واقعات میں ہی ہے، آپ کو بڑی سخت تکلیف ہوئی۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے کیا کیا؟ بہت ستایا، بہت ستایا، اللہ اکبر۔ ادھر سے فوجیاں، ادھر سے اندر کے ستا رہے، حالانکہ معاہدے ہوئے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور معاہدوں سے ان کا خیال بھی فرماتے ہیں، لیکن ایسے بدماش تھے، چنانچہ بالکل معافی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کا ایک بندہ بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا، سب کو قتل کیا گیا۔ زندہ بس وہی بچے جو بچے تھے، اور وہ بعد میں صحابہ میں سے بنے، یا عورتیں بچی، عورتیں تقسیم کرتی تھی بالکل۔ حالانکہ باقیوں کو جلا وطن کیا گیا، بنو نذیر کو اور ان کو بنو قینقاع کو، جو یہودیوں نے، ان کو نہیں، معافی نہیں۔ تو ولا تک فی ضیق، اور آپ نہ ہو جائیں تنگ دل، مما یمکرون، ان کی مکر و فریب سے۔ ان اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کوئی غم نہ کرے، اس لیے کہ ان کا مکر و فریب ہو، دھوکہ ہو، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین، اللہ تعالیٰ کی معیت خاص ہے ان لوگوں کے ساتھ اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو مقام احسان پر ہیں، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، اور مخلوق کے ساتھ بھی اسے سلوک کرتے ہیں اور تقوی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی معیت خاصہ ہے۔ جو اللہ کی معیت خاصہ ہو، ان کو کسی کی بھی جو ہے نا وہ مکر و فریب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بات سن بات ہے نا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان مشرکین کے اور ان یہود و نصارہ سب کو ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جس کے اپنی نسبت کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے فرقہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین ہیں۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خصوصی تعلق ہے، اپنے نسب کے حساب سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی اور جو ہے اصول دین کے اعتبار سے بھی بڑا خاص تعلق ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر خانہ کعبہ انہوں نے بنایا، وہی ہمارا بھی مرکز بنا، اور حج اور جیسے بنیادی چیزیں تھیں بڑی بڑی، وہ ساری چیزیں اس ملت کے اندر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں، اس لیے ان کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق تھا۔ تو اللہ نے سورت کے جو توحید پر شروع کی تھی، آخر میں لا کر موحد، دو بڑے موحد اعظم اول اور آخر، حضرت ابراہیم السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے لوگوں سے واسطہ تھا، اس لیے وہ وہاں وہ اول ہے یا آخر ہے، وہ ابتدا اور یہاں آ کر انتہا ہوتی، اس پر آ کر سوچ کو مکمل کیا۔ خدا الحمدللہ۔